إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عن جابر رضي الله عنه قال: لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال: اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود رضي الله عنه فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعال يا عبد الله بن مسعود، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई अल्लाह रब्बुल जलाल के लिए है। बादहु दुरूद व सलाम हो तमाम नबियों पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी खातिमुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो ज़िंदगी अता की है और जो ज़िंदगी हम दुनिया में गुजार रहे हैं, वो तमाम ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमत है और यह अल्लाह रब्बुल जलाल की तरफ से यह हम पर यह अज़ीम एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में ज़िंदगी दी और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का हम पर सबसे बड़ा एहसान, रहम व करम और अल्लाह तबारक व तआला की सबसे अजीम नेमत यह है कि अल्लाह ने हमें जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया।
ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے بنایا، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کو نمونہ بنایا، اور ہمیں جو ضابطہ اور قانون عطا کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ نبی کے قول سے، فعل سے، عمل سے، ہر ایک اعتبار سے ہم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کو ہم اور ہمارے لیے جو اسوہ حسنہ متعین کیا، ہمارے لیے جو طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے متعین کیا، ہم تک اسے پہنچا دیا، اور ہمیں اس بات کا مکلف بنایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زندگی کے ہر عمل میں، ہر میدان میں اور زندگی کے ہر ایک موڑ پر ہم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، اور جس جگہ پر، جس موڑ پر، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی گزاریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور انہی کے نقش قدم پر ہم چلیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمارے لیے اطاعت کا لفظ استعمال کیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور اسی طریقے سے ہمیں یہ کہا کہ ہم نبی کی اتباع کریں۔ ان دونوں لفظ میں فرق ہے۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے حکم کی تعمیل کرنا، کسی کی فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا، ان کے کہے ہوئے تمام امور میں ان کے حکم کی تعمیل کرنا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمارے لیے حکم نافذ کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عبادت کا مکلف بنایا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شریعت کا مکلف بنایا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے رسول نے ہمیں دنیاوی معاملات میں، حقوق و معاملات میں جس چیز کا ہمیں مکلف بنایا ہے ان تمام چیزوں میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، یہ اطاعت کا مطلب ہے۔ اور اسی طریقے سے اتباع کا مطلب ہے کہ کسی کے پیچھے چلنا، اپنی زندگی کو کسی اور کی زندگی کے مطابق، کسی شخصیت کے مطابق گزارنا، کسی کو فالو کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے ان کے نقش قدم پر چلنا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہمیں اطاعت کا حکم دیا وہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اسی طریقے سے جہاں اتباع کرنے کا حکم دیا وہاں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوا دیا فاتبعونی، کہ تم میری اتباع کرو، یعنی میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو، میں جس طریقے سے زندگی گزارتا ہوں ہمارے زندگی کے تمام امور میں مجھے فالو کرو، میرے مطابق، میری زندگی کے مطابق مجھے میری اتباع کرو۔ یعنی جس طریقے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، جس طریقے سے نبی نے عبادت کی، جس طریقے سے نبی نے معاملات میں عمل کیا، جس طریقے سے نبی نے اپنی زندگی میں جو تمام معاملات کی، ان تمام معاملات میں، عبادات میں، ہر ایک میدان میں، ہر ایک چیز میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ ہمیں تجارت کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے تجارت کی، ان میں جو معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اس چیز میں ہم ان کی اتباع کریں گے۔ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی و بیاہ کی اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حقوق کو ادا کرنے میں جو رول ادا کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کیا وہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو تمام امور میں ہمارے لیے ضروری ہے
کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اور اتباع کرنے کا فائدہ یہ ہے، اتباع جو شخص کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک محبوب بندہ ہوتا ہے. ایک شخص جب اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ اس کے نزدیک محبوب ہوتا ہے. لیکن جب ایک شخص اس کے نبی کی اتباع کرنے لگتا ہے، اس کے نبی کے نقش قدم پر چلنے لگتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی میری اتباع کرو، نبی کے نقش قدم پر چلو، نبی کی اتباع کرو. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی جو شخص نبی کی اتباع کرتا ہے، نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی انہیں گزارتا ہے، نبی کے نقش قدم کے مطابق چلتا ہے، نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے. ایسے شخص سے اللہ محبت کرتا ہے. اور اس کے علاوہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ سے جو نبی کی اتباع کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے. تو یہ اتباع کا معنی ہے کہ ایک شخص اگر نبی سے کی اتباع کرتا ہے اور نبی کے اتباع کا دعوے دار ہے تو اس کے لیے نبی کی زندگی ہر ایک طریقے سے، نبی کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر میدان میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. اور صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے، صحابہ کرام نے کس طریقے سے نبی کی اتباع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، نبی کے نقش قدم پر چلا، وہ تمام واقعات صحابہ کرام کے تمام معاملات احادیث میں درج ہے کہ صحابہ کرام نے حقیقی طور پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں اسوہ بنایا، اور نبی کے اسوہ کو اپنا طریقہ بنایا، نبی کے اصل نقش قدم پر انہوں نے چلا. اور اسی طریقے سے ایک ایمان والوں کی، ایک مسلمان کی یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ ان کا روش ہے، یہ ان کی پہچان ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جانے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین آ جانے کے بعد وہ بغیر چوچرا کیے ہوئے، بغیر اس میں نقطہ چینی کرتے ہوئے وہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. اور ان لوگوں نے کہا، یعنی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں اور جو اسلام لائے ہیں، وقالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یعنی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو لے کر آئے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملات، شریعت اور اسی طریقے سے جو تمام شریعت کو لے کر آئے، ان تمام معاملات میں جو لوگ اسلام لائے ہیں، جو لوگ اسلام لائے ہیں، ان کا روش، ان کا طریقہ، ان کی پہچان، ان کی شناخت یہ ہوتی ہے کہ وقالوا سمعنا واطعنا، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. یعنی کہ یہ نبی کا فرمان سننے کے بعد، اللہ کے احکام کو آ جانے کے بعد وہ کسی بھی چیز میں نقطہ چینی نہیں کرتے، وہ کسی بھی معاملات میں کسی طرح کی چوچرا نہیں کرتے، وہ بغیر کسی طرح کے ان پر اعتراض کیے ہوئے وَأَطَعْنَا، وہ اطاعت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اس کہتے ہیں کہ ہم انہی کی جانب پلٹنے والے ہیں، اللہ ہی کی جانب ہم لوٹ کر جانے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ایمان والوں کے، مسلمان کی ایک علامت بتائی ہے کہ وہ اللہ کے فرامین کو آ جانے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو آ جانے کے بعد وہ بغیر کسی طرح کے اعتراض کیے ہوئے وہ فوراً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ ان کے اتباع کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں. یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہوتا ہے، یہ ایک مسلمان کا طریقہ
طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کی زندگی بھی ہمارے لیے صحابہ کرام نے کس طریقے سے نبی کی اتباع کی، صحابہ کرام نے کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، یہ تمام واقعات اور یہ تمام امور یہ احادیث میں منقول ہے۔ یہ احادیث اور ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ ہم کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے اتباع کریں۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام وہ تھے کہ جب وہ کسی چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملات میں اور کسی بھی چیز کے متعلق اگر حکم دے دیتے، کسی چیز میں فتویٰ دے دیتے، تو پھر صحابہ کرام یہ بھی نہیں پسند کرتے کہ اس کے متعلق کسی اور سے سوال کیا جائے، کہ نبی کے فرمان کو آ جانے کے بعد، نبی کے احکام کو آ جانے کے بعد وہ یہ نہیں پسند کرتے تھے کہ کوئی شخص یہ کسی اور سے سوال بھی اس کے متعلق کرے۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں، سنیں۔ اسی طریقے سے حارث رضی اللہ عنہ، حارث بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے انہوں نے نبی کریم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اتیت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض، کہ وہ کہتے ہیں کہ حارث بن عبداللہ بن عوف آتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ ایسے عورت کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا حکم ہے جو عورت کعبے کے طواف کرنے کے بعد یوم النحر کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن وہ کعبے کی طواف کرنے کے بعد وہ اگر حائضہ ہو جائے، حیض آ جائے تو ایسے عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ جب اس سے پاک ہو جائے تو وہ آخر کام اس کا یہ ہوگا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرے، اس کا ختم ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کذالک فتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی فتویٰ دیا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے ایسا سوال مجھ سے کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے پہلے پوچھ چکا ہے، اور تو یہ چاہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی فتویٰ دے دوں۔ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غصہ ہو گئے اور کہتے ہیں کہ تم ایسی چیز کو، ایسی معاملات میں ایسے حکم میں سوال کرتے ہو جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں فتویٰ دے چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم پوچھ چکے ہو، ایسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہو۔ یعنی صحابہ کرام ایسے معاملات میں سخت ناپسند بھی کرتے تھے کہ کوئی نبی کے حکم میں آ جانے کے بعد، نبی سے سوال کرنے کے بعد وہ کسی اور سے سوال کرے، وہ کسی اور سے یہ معاملات پوچھے۔ یعنی ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم آ جانے کے بعد یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق وہ اپنے معاملات کو ادا کرے، اس کے بعد وہ کسی کے معاملات میں ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے بھی سوال کرے۔ تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، یہ صحابہ کرام اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث کہ کس طریقے سے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ، جابر رضی اللہ عنہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کے دن ممبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، ممبر پر کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ مسجدوں میں موجود تھے ان سے کہا کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ وسمع عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فجلس علی باب المسجد، وہ کہتے ہیں راویہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے پر تھے، وہ ابھی مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ وسمع عبداللہ بن مسعود، نبی عبداللہ بن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اجلسو سنا، انہوں نے سنا کہ نبی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ فجلس علی باب المسجد، تو وہ مسجد
مسجد کے دروازے ہی پر بیٹھ گئے. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے کس سے کہا ہے, کس سے آپ کا خطاب ہے, آپ نے کس کو حکم دیا ہے کہ بیٹھ جاؤ. نہیں, انہوں نے سنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے کان تک پہنچی. وسمع عبداللہ بن مسعود فجلس على باب المسجد, انہوں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کا حکم دیا تو انہوں نے مسجد کے دروازے ہی پر بیٹھ گئے. وہ مسجد کے دروازے ہی پر بیٹھ جاتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں. فقال یا عبداللہ بن مسعود تعال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود مسجد کے اندر آؤ. پھر اس کے بعد وہ مسجد میں آتے ہیں. تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ انہوں نے نبی کی آواز کو اپنے کانوں سے سنا. سمعنا واطعنا, ہم نے سنا, ہم نے اطاعت کی, ہم نے سنا, ہم نے آپ کی اتباع کی, ہم نے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر, آپ کے طریقے پر چلنے لگے. تو یہ ایک مومن کا طریقہ ہوتا ہے, ایک مسلم کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کسی بھی معاملات میں آ جائے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے امام اس کیا کہتے ہیں, ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے علماء اس کے متعلق کیا کہتے ہیں. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا, نبی کا حکم آ گیا, اللہ کا فرمان آ گیا, اللہ کی شریعت کیا ہے, اللہ نے قرآن میں کیا بیان کیا, ہم نے سنا. سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور اس کے اطاعت کی. یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے اور صحابہ کرام نے اسے اپنی عملی زندگی میں کر کے دکھایا. یہی اتباع کا مفہوم ہے, یہی اتباع کا مفہوم ہے کہ ہم کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں, ہم کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اسی طریقے سے ایک تیسری حدیث اتباع کے مفہوم میں, ایک تیسری حدیث کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے. جوتے کے حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, جوتا پہنے ہوئے تھے. اچانک خلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعلیہما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اتار دی اور دونوں جوتوں کو اپنے بائیں جانب رکھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں جوتا پہنے ہوئے تھے اور جوتا اتار دیا. اور اسی طریقے سے فخلع من خلفه, اور جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تمام مقتدین, تمام صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے کو اتار کر بائیں جانب رکھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو ان سے پوچھا تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا, من حملکم, تم لوگوں کو کون سی چیز ایسا کرنے پر ابھاری, کیوں نے تم لوگوں نے جوتا اتارا. انہوں نے کہا کہ فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا اور ہم نے آپ کی اطاعت کی. ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے نماز کے حالت میں جوتے اتار دیے تو ہم نے بھی جوتے اتار دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نماز کے حالت میں تھا, میں جوتا پہنے ہوئے تھا اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے بتائے کہ میرے جوتے میں کسی ایک جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے, لہذا میں نے جوتے کو نکال کر بائیں جانب رکھ دیا. لہذا اگر تم جب مسجد میں داخل ہو تو اپنے جوتے کو دیکھ لینا, اگر اس میں گندگی لگی ہوئی ہو تو اس جوتے کو مٹی پہ رگڑ لینا, وہ پاک ہو جائے گی. میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی یہ ایک بے مثال دلیل ہے کہ صحابہ کرام کس طریقے سے اتباع کیا کرتے تھے. نبی کو صحابہ کرام نے نماز کی حالت میں دیکھا کہ آپ نے جوتا اتار دیا, انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آپ نے جوتے کو کیوں اتارا, آپ نے جوتا کیوں نماز کی حالت میں اتارے. انہوں نے اس بات کو نہیں سوچا اور کچھ بھی چوں چرا نہیں کیا, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے, آپ کی اتباع کرتے ہوئے انہوں نے بھی جوتا اتار کر اپنے بائیں جانب رکھ دیا. یہ صحابہ کرام تھے جو ہر ایک معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرتے تھے. اور اگر آج ہم دیکھیں, ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں سوچتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, نبی کا فرمان کیا ہے. ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں اس کا کیا حکم ہے,
ہم اس کو اپنے مسلک کے مطابق پرکھتے ہیں کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں کہ نہیں کریں، ہمارے علماء اس مسئلہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کے مطابق ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ہمارے علماء نے کہا عمل کے لیے ہم کریں گے، نہیں کہا نہیں کریں گے، ہم یہ کرتے ہیں۔ لیکن اتباع کا معنی یہ نہیں ہے، اتباع کا مفہوم یہ نہیں ہے، صحابہ کرام کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی کو دیکھتے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سنتے یا کوئی نبی کے سامنے عمل کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کوئی نکیر نہیں کرتے، ان پر منع نہیں کرتے یا ان کے لیے دلیل ہو جایا کرتی تھی، اور وہ اسی پر اتباع کا وہ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع کرنے لگتے، ان کے نقش قدم پر چلنے لگتے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک اور دلیل صحابہ کرام کی زندگی سے لیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال بیننا فی الناس صلاۃ الصبح، کہ ہم لوگ نبی کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ لوگوں کے ساتھ صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز ادا کر رہے تھے بے قباء میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز ادا کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ نبی اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے قبلے کو بیت المقدس سے موڑ کر وہ اپنے قبلے کو کعبہ بنا لیں، یعنی اس سے پہلے ان کا رخ ان کا قبلہ وہ بیت المقدس تھا، وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک شخص آتا ہے اور مسجد کے باہر سے وہ آواز لگاتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رات میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، یہ حکم آیا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو اپنے رخ کو نماز کی حالت میں وہ قبلے کی جانب موڑ لے، وہ جب نماز پڑھیں تو قبلے کی طرف موڑ لے۔ اور راوی حدیث بیان کرتے ہیں فاستقبل الکعبہ، کہ وہ قبلے کی طرف موڑ لے۔ فاستداروا، راوی حدیث کہتے ہیں کہ نمازی کے حالت میں صحابہ کرام نے اپنے رخ کو قبلہ کی جانب کر لیا۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم یہ نماز ادا کر لیں اور پھر اگلے نماز میں وہ ہم قبلہ کی جانب، ہم کعبۃ اللہ کی جانب ہم نے چہرہ کر کے رخ پھیر کے نماز پڑھ لیں، نہیں۔ فاستداروا فی الصلاۃ، انہوں نے نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہے تھے، اسی حالت میں انہوں نے اپنے رخ کو موڑ لیا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کانت وجوہہم الی الشام، اور اس وقت ان کے چہرے شام کی طرف تھے، یعنی وہ شام کی طرف چہرے کر کے رخ پھیر کے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور جب اللہ کا حکم آیا، جب یہ حکم آیا کہ اللہ نے یہ احکام نازل کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو کعبہ کی طرف کر لیں، وہ بیت المقدس سے رخ موڑ کر وہ کعبہ کی طرف کر لیں، آج سے ان کا قبلہ کعبہ کر دیا گیا ہے، لہذا وہ نمازی کی حالت میں اپنے چہرے کو موڑ دیتے ہیں، اپنے رخ کو پھیر دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، یہ اتباع، یہ صحابہ کرام اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم ہر ایک میدان میں، ہر ایک معاملات میں، کسی بھی معاملات میں، کسی بھی طرح کا معاملات ہو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر ایک معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ یہی ہمارے لیے ہمارا طریقہ ہے، یہی ایک مومن کی پہچان ہے، یہی ایک مومن کا شعار ہے کہ وہ ہر ایک معاملات میں اور ہر ایک میدان میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اور ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوا اور نمونہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کے تمام معاملات میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور یہی اتباع کا مفہوم ہے۔ اور ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کا حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے تو ہمارے لیے یہ دلیل نہیں ہے کہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں یا علماء کرام کر رہے ہیں
ہیں، بلکہ ہمارے لیے یہ دلیل ہے کہ نبی نے ایسا نہیں کیا تو ہمارے لیے یہ دلیل نہیں ہے، اور اگر نبی نے کیا اور کوئی کرے یا نہ کرے تو ہمارے لیے یہ دلیل ہے، اور یہ اتباع کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے ہر ایک میدان میں، اپنے زندگی کے تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں، نبی کے نقش قدم کو اپنا حرز جاں بنائیں، اور اسی چیز کو نبی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ بنایا ہے، اسوہ حسنہ ہے، یعنی یہ نبی کی ہمارے لیے اتباع کرنا، ان کو فالو کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی زندگی کو اپنا حرز جاں بنانا، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، یہی اتباع کا مطلب ہے، یہی اس کا مفہوم ہے، اور یہی ایک مومن اور مسلمان کی پہچان ہے۔ آخر میں الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يشكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى عز وجل وأتم وأكبر۔